باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون، اور اپنے پروردگار کا حکم مانتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورہ شورى کی 38ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے سے ان خوش نصیب حضرات کا تذکرہ چل رہا تھا جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کے ہاں دائمی نعمتیں تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ ان میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اس آیت میں 3 باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی تو یہ کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کا حکم مانتے ہیں، اپنے پروردگار کے فرما بردار اور اطاعت گزار ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، نہ کہ ان کی نافرمانی کرنے والے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور دوسری صفت ان لوگوں کی اس آیت میں جو بتائی گئی ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ نمازوں کا تذکرہ بار بار قرآن میں آ رہا ہے، یعنی عبادتوں کے ساتھ اور عبادتوں کے سے الگ بھی اللہ تعالیٰ نمازوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تقریباً 30 بار تو نمازوں کا تذکرہ آیا ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے جو بندے کو اپنے خالق سے جوڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز ہی ایک عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے روز قائم فرمانے کے لیے کہا ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا حکم آسمانوں پر عرش پر دیا گیا، دوسری ساری دیگر عبادتوں کا حکم فرش پر دیا گیا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے اس سے کہ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا جو حکم دیا تھا وہ آسمانوں پر دیا گیا تھا۔ اور پھر یہ جو ہے ایک مومن کی معراج ہے اور فرق ہے کفر اور یعنی ایمان کے بیچ، تو اس لیے نمازوں کا تذکرہ بار بار آتا ہے، اور نمازوں کا تذکرہ جہاں پر آتا ہے وہاں پر نمازوں کی قائم کرنے کی بات آتی ہے، یعنی نمازیں پڑھ لینے کی بات نہیں، بلکہ نمازوں کا قائم کرنا۔ اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ پورے آداب و شرائط کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھ کر 5 وقت جو ہے نماز ادا کرنا، یہ نمازوں کا قائم کرنا ہے۔ اپنی من مانی طور پر نمازوں کا پڑھ لینا نہیں، بلکہ جو ہے اللہ کے حکم سمجھ کر، یعنی بار بار دن میں 5 بار آنا اور جو ہے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور تیسری بات جو ان میں جو وصف پایا جاتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس صورت کا نام بھی اسی کے نام سے ہے کہ ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے۔ نے مشورے کی اہمیت اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں اس آیت میں کہ مشورے کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی افادیت ہے اور کیسی ضرورت ہے اس کی۔ یعنی ہر اہم کام اہل ایمان کا جو ہوتا ہے وہ آپسی مشاورت سے ہوتا ہے، اور وہ اپنی رائے کو حرف آخر نہیں سمجھتے، بلکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اس میں رائے مشورہ کرتے ہیں جو بھی اہم کام ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا اور یہ حکم دیا تھا، ہدایت دی تھی کہ آپ مسلمانوں سے مشورہ کریں۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یعنی اس میں یہ بات بتائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کو معاف کریں، فَاعْفُ عَنْهُمْ، درگزر کریں ان سے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار کریں اللہ سے، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اس میں بھی یہ بات بتائی 4تھے پارے میں، اور ان سے مشورہ کریں اپنے کام کاج کے سلسلے میں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ تو صاحب وحی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں آپ کو بتا دیتے تھے، بتا دیا کرتے تھے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اور کبھی بھی کوئی اجتہادی مسئلے میں بھی جو ہے آپ کی ثوابدید پر اگر چھوڑ دیا جاتا کسی معاملے کو، تو بھی جو ہے اگر وہ درست ہو جاتا تو خاموشی اختیار کر لی جاتی، اور اگر اس میں کچھ رد و بدل کرنا ہوتا تو پھر وہی آ جاتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود یعنی مشورے کی سنت کو جاری کرنے کے لیے اور رائج کرنے کے لیے امت کو بتانے کے لیے کہ مشورے میں خیر ہے، بھلائی ہے، اس میں سراسر کوئی خرابی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو جو ہے رائج کیا جا رہا ہے، اور صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے لیے
جو ہے ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ کیجیے تاکہ ان کی دلجوئی بھی ہو، اور پھر یہ مشورے کی سنت آپ کے بعد قیامت تک جو ہے قائم ہو جائے۔ تو اس وجہ سے جو ہے اس میں مشورے کی اہمیت اور افادیت کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، لیکن یہ مشورہ جو ہے انہی امور میں ہوگا جن میں شریعت خاموش ہے۔ یعنی شریعت کا جو مسئلہ بالکل واضح ہے اس میں تو مشورہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ہم کو سمجھا دیا ہے، تو پھر اس میں مشورے کی کیا ضرورت پڑ سکتی ہے بتائیے۔ ہاں جو انتظامی امور ہے اور دیگر جو امور ہے ان میں مشورہ کیا جانا چاہیے جو اہم امور ہے۔ ایسا ہی جو ہے یعنی خلفائے راشدین نے بھی کیا، صحابہ کرام نے بھی کیا، اور دیگر امت کے جو ہے لوگوں نے بھی اسی کو اختیار کیا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب جو ہے قاتلانہ حملہ ہوا اور نیزے کی مار سے آپ کو جو ہے جب یہ محسوس ہونے لگا کہ اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے، امید باقی نہیں بچی، تو انہوں نے جو ہے 6 لوگوں کو نامزد کیا اس میں سے، اپنے صحابہ کرام کی جماعت میں سے، کہ یعنی امور اس میں خلافت میں جو ہے تم لوگ مشورہ کر کے ایک دوسرے سے رائے مشورہ کر کے کسی ایک کو خلیفہ چن لینا۔ وہ 6 لوگ کون تھے؟ اس میں ایک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت طلحہ۔ یہ 6 حضرات تھے، 6 کے 6 یعنی عشر مبشرہ میں سے ہے، اور 2 تو خلفائے راشدین میں سے ہیں جو حضرت عمر کے بعد جو آئے۔ تو وہ لوگوں نے آپسی جو ہے مشورہ کیا اور پھر دوسرے لوگوں سے بھی جو ہے مشاورت کی، اور پھر یہ بات طے پائی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ یہ جو ہے آپسی رائے مشورے سے طے پایا گیا۔ حضرت عمر نے اپنی جو ہے بات ان کے اوپر تھوپی نہیں، بلکہ ان کو جو ہے 6 لوگوں کی ایک جماعت جو انتہائی اہل تھے اس بات کے، ان کو بنا دیا، یہ ذمہ دار بنا دیا نامزد کر کے کہ تم لوگ اپنے آپ میں جو ہے مشورہ کر کے کسی ایک کو خلیفہ بنا لینا۔ تو اس سے اس بات کی بھی تردید ہوتی ہے جو شیعہ حضرات اپنے دل میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک غلط اور باطل عقیدہ ان کے دل میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پہلے خلیفہ ہونا چاہیے تھا، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے ان کو خلیفہ بنانا تھا، لیکن یہ لوگ زبردستی کر کے حضرت علی کو نہیں بنائے بلکہ حضرت ابو بکر صدیق کو بنائے۔ تو یہاں پر یہ بات جو ہے واضح ہوتی ہے کہ نہ صرف حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی جو ہے جب رائے مشورہ لیا گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ اس وقت جو ہے اس جماعت میں شامل تھے، اور انہوں نے جو ہے اس کی تائید فرمائی، حضرت عثمان غنی تک کا جو ہے ان کی خلافت کی۔ تو یہ بات جو ہے وہ لوگوں کا جو عقیدہ ہے، یہ باطل عقیدہ ہے، اس سے جو ہے ثابت ہوتا ہے۔ اور ایک بات جو ہے اس میں مشورے میں کے تعلق سے آتی ہے کہ جو لوگ جو ہے رائے مشورے کی تاکید اور حکم کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ملوکیت غلط ہے اور جمہوریت صحیح ہے، ملوکیت یعنی بادشاہت نہیں ہونا چاہیے بلکہ جمہوریت ہونا چاہیے، جبکہ جمہوریت کے جو ہے اسلام خلاف ہے، جمہوریت جو ہے ڈیموکریسی جسے کہتے ہیں، لیکن ملوکیت کے جو ہے بعض لوگ قائل نہیں ہیں۔ تو اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ملوکیت میں بھی رائے مشورہ ہوتا ہے، بادشاہ بھی اپنے پاس ایک مجلس مشاورت رکھتا ہے، اور پھر وہ لوگوں سے جو ہے اہم امور میں یعنی مشورہ کرتا ہے، مشورہ کرنے کے بعد جو ہے فیصلہ لیتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے مشاورت ہر جگہ جو ہے مشاورت کی ضرورت ہے۔ اس میں جو ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ مشاورت جو ہے جو کی جائے گی وہ کن لوگوں سے کی جائے گی، یعنی وہ جو ہے اس کی ضرورت کو جو سمجھنے والے جو لوگ ہیں، اس کی نزاکت کو سمجھنے والے جو لوگ ہیں، ایک تو وہ ہوگا، یعنی ہر کس و ناکس سے مشورہ نہیں کیا جائے گا، اور مشورہ ہر معاملے میں نہیں بلکہ جو معاملے میں جو ہے جو مشورہ طلب معاملات ہیں اس میں مشورہ کیا جائے گا، ہر معاملے میں نہیں، اہم امور میں مشورہ کیا جائے گا، اور جو اس قابل ہیں، جو اس کی ضرورت کو سمجھتے ہیں اور جس کی نزاکتوں کو سمجھتے ہیں، ان سے جو ہے مشورہ لیا جائے گا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی بلڈنگ بنانا ہے، پل بنانا ہے، تو اس میں جو ہے مشورہ کس سے لیا جائے گا؟ جو اس کی قابلیت رکھتے ہیں، جو انجینئرز ہیں، جو آرکیٹیکٹس ہیں، ان سے مشورہ لیں گے۔ ایسے ہی جو ہے دینی امور میں، شریعت کے امور میں، قرآن اور حدیث کے بارے میں جو ہے آپ کو جو ہے کسی مسئلے پر کس جو ہے سوال پوچھنا ہو تو اس کا علم رکھنے والے سے پوچھنا، نہ کہ جاہل سے پوچھنا چاہیے۔ اور ایسے ہی جو ہے طب کے معاملے میں کوئی آپ کو مرض لاحق ہوا ہے تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے آپ کو، نہ کہ کسی سے بھی جا کر مشورہ کر لیں۔ تو اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ مشورہ انہی سے کرنا جو اس کے لائق ہے، یعنی نہ کہ یہ کہ بس جو ملا اس سے مشورہ کر لے رہے ہیں۔ آپ ایک آٹو والے سے مشورہ
مشورہ کر لے رہے ہیں یا ٹانگے والے سے مشورہ کر لے رہے ہیں، ٹھیلا بنڈی والے، نہیں، ایسا نہیں، اس کے قابل بھی ہونا وہ، اور پھر وہ مشورہ طلب امور ہونا، تو پھر ان سے مشورہ کرنا۔ اس میں بات بتانا یہ مقصود ہے کہ تمہارے جو ہے انفرادی اور اجتماعی جو سارے معاملات ہیں، وہ اہم معاملات، اس میں اگر تم جو ہے مشورہ کرو گے، رائے مشورے سے کام لو گے اور اپنی باہمی جو ہے جو معاملات ہیں اس کو رائے مشورے سے جو ہے انجام دینے کی کوشش کرو گے، تو اس میں خیر اور بھلائی ہے، فائدہ ہی ہے، اس میں نقصان نہیں ہے۔ کیونکہ مشورہ لینے کے بعد بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ مشورے پہ عمل کریں۔ اگر آپ کو وہ بات درست نظر نہیں آ رہی ہے جو مشورے میں آئی ہے، تو آپ اپنا جو ہے دوسرا رخ اس کو اختیار کر سکتے ہیں، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، آزاد رہتے ہیں۔ لیکن مشورہ نہ لینا اور یہ سمجھنا کہ میں عقل کل ہوں اور مجھے مشورے کی حاجت نہیں ہے، تو یہ جو ہے سب سے بڑی حماقت ہے، کیونکہ ایسا بہت سے لوگ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کون عقل مند ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایک معمولی ایک چھوٹا آدمی بھی آپ کو جو ہے کوئی مشورہ، اچھا مشورہ دے سکتا ہے۔ آپ یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ وہ مشورے کے قابل ہے، تو وہ شخص سے بھی آپ کو مشورہ کرنا چاہیے، اس کے بعد فیصلہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے اور اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور مشورہ کرنے والوں کے تعلق سے بھی جو ہے کچھ ہدایتیں یہ ہے کہ اگر کسی سے مشورہ مانگا جائے تو وہ اس کو جو ہے پہلے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے صحیح اور درست بات جو اس کو سمجھ میں آئی ہے وہ بات بتا دینا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے اس میں، نہ کہ یہ جو ہے کوئی غلط سلط بات بتا دے رہے ہیں، کسی کو گمراہ کر دے رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ جو درست بات آپ کے دماغ میں آ رہی ہے اللہ کے واسطے آپ جو ہے اخلاص کے ساتھ وہ بات بتا دینا۔ اور پھر بات بتانے کے بعد، مشورہ دینے کے بعد زبردستی نہیں کرنا کہ مشورے کو مانا ہی جائے، ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان سے مشورہ لیا تو بس اس کو قبول ہی کرنا چاہیے۔ نہیں، آپ جو ہے مشورے کو قبول کروانے کے لیے ضد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ سے مشورہ مانگا ہے، آپ مشورہ دے دینا۔ اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں سے مشورہ مانگا ہی نہیں جاتا، لوگ فضول میں مشورہ دیتے رہتے ہیں، مفت میں، ایسا بھی بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی اگر مشورہ مانگ رہے ہیں تو آپ مشورہ دینا، ورنہ خاموش بیٹھے رہنا، آپ اپنے آپ کو بڑے عقل مند اور سمجھدار قسم کے جو ہے سمجھ کر لوگوں کو جو ہے مشورے دیتے نہیں پھرنا۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ مشورے میں خیر ہی خیر ہے، لیکن مشورہ اچھے سمجھدار قسم کے لوگوں سے جو سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، جو متعلقہ لوگ ہیں، ان سے جو ہے مشورہ کرنا، اور مشورہ کرنے کے بعد جو ہے اگر اس پہ عمل کریں گے تو پھر زیادہ بہتر اور زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، ورنہ جو ہے نقصانات لوگ اٹھاتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو ہے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ جو روح المانی میں جو ہے حدیث کو نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اس زمین پر زندہ رہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں مشورہ جو ہے اپنے باہمی معاملات کو جو ہے رائے مشورے سے طے کرتے ہیں، اور تمہارے عمرہ اور حکمران اگر جو ہے جب تک کہ اچھے اور نیک لوگ ہوں گے، ایک بات یہ، اور جو ہے جو تمہارے مالدار جو لوگ ہوں گے وہ سخی ہوں گے، مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے، اور یعنی غریبوں کی امداد کرنے والے جو لوگ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ تمہارے آپسی معاملات رائے مشورے سے طے پاتے ہوں گے، تو پھر تمہارے لیے اس زمین کے اوپر رہنا زیادہ مناسب ہوگا، یعنی تمہارا زندہ رہنا زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر اس کے برخلاف ہو جائے، تمہارے عمرہ خراب قسم کے، ذلیل قسم کے لوگ آ جائیں، بد قسم کے، اور تمہارے جو مالدار لوگ ہیں وہ بخیل اور کنجوس ہو جائیں، اپنا مال خرچ کرنا نہ چاہیں، اور تمہارے سارے معاملات تم اپنی عورتوں کے ہاتھوں میں دے دو، تو پھر یہ سمجھ لو کہ تمہارا جو ہے یہ زمین پہ رہنا نہیں بلکہ زمین کے اندر چلا جانا زیادہ بہتر ہے، تمہیں مر جانا چاہیے۔ یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہے کہ اس میں مشورے کی بھی ایک بات آئی ہے کہ مشورہ جو ہے اچھے لوگوں سے، سمجھدار قسم کے لوگوں سے کرنا چاہیے، اور سارے اپنے امور جو ہے عورتوں کے ہاتھوں میں نہیں دینا، بلکہ عورتوں سے بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر اچھا مشورہ ہو تو اس کو جو ہے قبول بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ عورت کو ناقص العقل سمجھ کر جو ہے اس کو بالکل بازو ڈال دینا، نہیں، بلکہ اس کو جو ہے اس سے مشورہ کیا جانا چاہیے، لیکن اچھا مشورہ ہو تو اس کو قبول کر سکتے ہیں، لیکن اس کو فیصلہ کرنے کی جو ہے اجازت نہیں دینا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور اس میں چوتھی بات جو بتائی گئی ہے وہ مما رزقناہم ينفقون، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ یہ انتظار کرتے نہیں بیٹھتے کہ اور مزید آ جائے گا تو خرچ کریں گے، زکوٰۃ کے قابل ہیں اگر تو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو ہے اور مزید اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے تو مزید نفلی صدقات بھی جو ہے اس میں سے ادا کرتے رہتے ہیں، اور اگر بالکل تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس میں سے تھوڑے میں سے تھوڑا خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، سورہ آل عمران 4 پارے میں اللہ تعالیٰ ان کی صفت بتائے ہیں ایسے لوگوں کی، اہل ایمان والے بندوں کی، کہ وہ اپنے ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی، ترشی میں بھی، اور جو ہے وہ سعت فراخی کے دور میں بھی۔ یعنی یہ نہیں کہ ابھی تو میرے پاس تنگی ہے، ابھی میں کہاں سے خرچ کروں، بعد میں خرچ کروں گا، ایسا نہیں۔ اگر آپ کے پاس 10 روپے ہے تو اس میں سے 1 روپیہ خرچ کیجیے،
اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ 1 لاکھ روپے خرچ کیجیے، جس کے پاس 1 لاکھ روپے ہے اس کے حساب سے اس سے پوچھا جائے گا، جس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، تھوڑا سا مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کے تعلق سے اس سے پوچھا جائے گا۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں ہمیشہ خوش دلی کے ساتھ۔ تو یہ بات جو ہے اس آیت میں پہلے نماز کا ذکر اور پھر بیچ میں مشورے کا ذکر، پھر سے جو ہے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر۔ بیچ میں مشورے کا ذکر عام طور پر نہیں آیا کہ ہر جگہ آپ جہاں پر دیکھیں گے تو وہاں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ اور صدقات کا ذکر آتا ہے۔ بیچ میں جو ہے جو مشورے کا جو ذکر آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نمازوں کو قائم کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں، مسجدوں میں ان کا اجتماع ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو ہے اس قابل ہیں کہ ان سے مشورہ کیا جائے، کیونکہ وہ اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اللہ کے فرما بردار ہوں گے تو پھر وہ اچھے ہوں گے، یقیناً نیک ہوں گے۔ روزانہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری میں مسجدوں میں جو حاضری دینے والے جو بے نمازی لوگ ہیں، ان سے مشورہ کرنے میں جو ہے انہیں سوچنا چاہیے کہ ان سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بیچ میں وہ بات لا کر کہ جو لوگ اجتماع ہوتا ہے مسجدوں میں، جن کا جو اللہ کے واسطے آ کر جمع ہوتے ہیں، ان سے مشورہ اگر کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر اور اچھا اور قابل قبول ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔